بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور سب سے بڑا کار ساز ہے۔ تو جناب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکم صادر فرما دیا اپنے غلاموں کو کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت کو نہیں سنبھال سکتے، وہ حکومت نہیں چلا سکتے، ان کے پیچھے عوام نہیں، اور صف ماتم جو ہے وہ جاتی عمرہ میں بچ چکی ہے۔ اس کی میں بات کرتا ہوں۔ زرداری کے بارے میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ جو زرداری نے کچھ بیانات دیے تھے تو اس کو کھڈے لائن لگانے کے لیے جناب کمپنی نے بہت ساری وارداتیں ڈالی تھیں۔ کبھی جناب وہ راؤ انوار کو لے کے آنا، کبھی شازیہ مری کے پیسے برآمد کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نکالنا چاہے تو بہت کچھ نکال سکتے ہیں، لیکن جب ان کا اپنا ہاتھ، یعنی ایک چور جب آپ پہ مسلط ہو تو کیا چوروں کو گرفتار کرے گا، اس پر بھی بات ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے، جو کہ اس وقت ملک کا مستقبل ہے، عمران خان اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی فسطائیت چل رہی ہے، لیکن عمران خان کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی یہ صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو آپ لوگ قابو نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو آپ جیل میں بھی رکھیں گے تو اس کے پیچھے اتنی عوام کھڑی ہے کہ اس سے زیادہ پاپولیرٹی پاکستان میں نہ کسی لیڈر کے حصے میں آئی اور نہ شاید دوبارہ کبھی آ سکے۔ تو اس لیے اس کو دیوار سے لگانا ان کو، خان صاحب کو، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ الیکشن کروا بھی لیں گے تو آپ کے الیکشن کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا۔ تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اب دیکھیں، ایک بہت بڑی بات جو اکثر یہ لوگ منصور علی خان جیسے، یہ فیصل واڈا جیسے، یہ جتنے ٹاؤٹ تھے، یعنی اس کے باجوہ کے اینڈ کمپنی کے، یہ آگے بیان دیتے جی فسطائیت اور زیادہ ہو جائے۔ اب اس سے اور زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں جناب؟ آپ قبریں تک تو آپ نے کھود دی ہیں، آپ پوری قوم کو دفن کر لیں، پھر آپ اکیلے ملک چلا لیتے۔ لیکن انہوں نے جناب در در پہ، وہ کہتے ہیں نا اقبال کا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور وہ عمران خان صاحب نے سمجھ لیا تھا، اور یہ بجائے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اللہ سے مدد مانگتے، جو کہ عمران خان نے مانگی، جو اس کے فالوورز نے پوری سٹرگل کی، اس کے چاہنے والوں نے، پاکستانیوں نے خاص کر، جس کو یہ لوگ برگر پارٹی کہتے تھے۔ اور یہاں پہ میں ان کو بار بار اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ برگر پارٹی نہیں ہے جناب، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں۔ اور یہ کیا کہتے تھے؟ یہ امیروں کی پارٹی ہے جی، یہ پیسے خود لگاتے ہیں، یہ تو 2 دن جو ہے ان کو دھوپ نہیں سہ سکیں گے، یہ جو ہے وہاں پہ۔ اور آپ کے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں وہ جلسے کی، کہ پیچھے بھی ایک آپ کو شاید فوٹیج نظر آ رہی ہو کہ بارشیں تک ہوتی رہیں، لوگ جو ہے پھر بھی نکلے، لوگوں آپ نے خوف و ہراس پھیلایا، لوگ پھر بھی نکلے۔ تو وہ برگر پارٹی جو تھی وہ آپ کی گردن کو آ گئی، وہ سٹریٹ فائٹرز بن کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی یعنی آپ نے جو مین، جس کو آپ کہتے ہیں لیڈرشپ ہے، ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، پھر ان کی صوبائی لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں، اور ان کو ڈرایا، ان کو اٹھایا، اغوا برائے بیان کروائے۔ لیکن ان کے جو اپنے تھرڈ آپ کہہ لیں کہ لیڈرشپ جو تیسرے نمبر پہ جو آتی ہے، وہ اور سپورٹرز وہ آ گئے ہیں۔ اور اس وقت تک کی جو خبر ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 2400 سے زیادہ جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اور جو یہ کہہ رہے تھے فیصل واڈا صاحب کہ بندہ نہیں نکلے گا جناب، اتنا خوف و ہراس پھیلا دیں گے، یہ بے غیرت شخص جو آج تک جو ہے وہ کراچی میں اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہوتی ہے، اور وہ ڈرامہ ایک اس نے رچایا تھا، اس پہ کبھی پھر بات ہو جائے گی۔ اور یہ جناب اپنے آپ کو بڑا معصوم اور بڑا جناب گفتگو کرنے والا، یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلا کہ یہ بھی منصور علی خان کا ایک نیا ایڈیشن ہے، ایک جاوید چودھری صاحب ہیں جو سنسنی پھیلاتے ہیں، صرف ان کو اشتہارات نہیں ملتے تھے۔ تو بہرحال بات ہم جو کرنے جا رہے تھے کہ الیکشن کمشنر جو ہے، جو کہ لونڈی تھا ان کے گھر کی جاتی عمرہ کی، اس نے کس کے کہنے پہ یعنی جو ہے وہ احد چیمہ کو فارغ کر دیا ہے، جو آپ کے جناب آئی جی صاحب ہیں ان کو فارغ کر دیا، ڈی سی صاحب کو اسلام آباد فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو فیصل واڈا کہہ لیں جو کہ ایک لوٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ، وہ بھگٹی صاحب، سرفراز بھگٹی صاحب، وہ بجائے نون لیگ کی طرف بھیجنے کے ان کو جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے گل کھلانے ہیں، ہونا ان سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ واحد ایک پارٹی ہے جو
تحریک انصاف جو کہ چاروں صوبوں میں پاپولر ہے، تو چاروں صوبوں میں جو پاپولر جماعت ہے تو کے پی کے مکمل طور پہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ گلگت بلتستان، آپ جناب کشمیر کی بات کر لیں، آپ جو ہے بلوچستان کی بات کر لیں، اور پنجاب سب سے بڑا اس دفعہ سرپرائز پہلے دے بھی چکا اور دینے جا رہا ہے، اور سندھ خاص کر کراچی جو ہے وہ اتنا بڑا سرپرائز دے گا کہ جو ان کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ بس صرف اور صرف بات یہ ہے کہ اپنے ووٹ پر آپ نے پہرا دینا ہے اور یہ ثابت کر دینا ہے کہ یہ مڈل کلاس لوگ اپنی عزتوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور وطن سے آج تک محبت کس نے کی ہے؟ مڈل کلاس لوگوں نے تو کی ہے۔ باقی یہ لوگ جو اپر کلاس اور لوور کلاس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے گالیاں دیتے ہیں، اور اپر کلاس جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہنستی ہے عوام کے اوپر، ملک کے اوپر۔ کبھی یہ بنگالیوں کے اوپر ہنستے تھے، اور پھر ان کی جو پینٹ ریموونگ سرمنی ہوئی تھی یہ ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے قاد ہیں جناب، یہ کیا لڑیں گے، یہ کیا لڑ سکتے ہیں، ان کو فوج میں بھی بھرتی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسی ان کی طبیعت سیٹ کی کہ 1971 کی پینٹ ریموونگ سرمنی سے، جو میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ آپ بھول جائیں گے پینٹ ریموونگ سرمنی، جو یہ لوگ جن کو آپ برگر پارٹی کہتے ہیں نا، جہاں پہ بھی میری گفتگو ہوئی ہے، منصور علی خان کے ساتھ بھی پنجاب اکاڈ میں میری اس وقت گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا تھا کہ جو مرضی ہے سب سے خطرناک ووٹر جو ہے پہلی دفعہ باہر آیا ہے۔ یہ لوگ اپنی عزتوں کے لیے، یہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ووٹ نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ جو سیاست ہے بدماشوں کا کام ہے۔ لیکن جب عمران خان نے ان کو تعلیم دی کہ اگر یہ بدماش آپ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بدماش آپ کی سیلریاں تک طے کریں گے، آپ کے مستقبلوں کا فیصلہ کریں گے، جبکہ ہمارے قائد آج قائد اعظم کی، یعنی قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، تو اس کی مناسبت سے ان کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ تمام قوم سیاست میں حصہ لے، پورے ملک کے لوگوں کو جو ہے آرمی کی ٹریننگ مکمل طور پہ دی جائے، نہ کہ این سی سی کے نام پہ ڈرامہ، اور وہ بھی آخرکار ختم کر دیا گیا۔ جب مذہبی ریاست کو کیوں کہا گیا تھا؟ وہ اس لیے تاکہ جو آج یہ ہو رہا ہے کہ آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ میرا پچھلا ابھی وی لاگ آپ سن لیں جا کے، جو میں نے باقاعدہ قائد اعظم کے اوپر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی اور یہ لوگ ان کو کیا بنا رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جناب جو آپ کو پینٹ کوٹ میں، ٹی شرٹس میں، جو جینز میں، عجیب و غریب بھی کپڑوں میں نظر آئیں گے، آپ ان کو ممی ڈیڈی بھی کہیں گے، آپ ان کو برگر بچے کہیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزتوں کے لیے جاننے تک قربان کر دیتے ہیں۔ اور ابھی تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے گھروں میں گھسے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور تیار رہے اس چیز کے لیے، کیونکہ وہ بلکہ اس کو چھوڑیں، یہ بعد میں باتیں اس کی ہوتی رہیں گی، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے وہی بات جو عمران خان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، تو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو یہ جناب ہمارے چیف صاحب، یہ غلام امریکہ کے، یہ وہاں گئے ہیں، در در پہ کی انہوں نے خاک چھانی ہے، انہوں نے منتیں کی ہیں، نہ ان کو عرب ممالک نے کچھ دیا، نہ ان کو جو ہے امریکہ نے کچھ دیا۔ غلاموں کی کون عزت کرتا ہے؟ عمران خان اکثر کہتے رہے ہیں۔ تو یہ غلام لوگ ہیں۔ اب جب ان کے آقا نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ دفع ہو جاؤ اور جا کے جو ہے الیکشن کرواؤ، اور نہ تم عمران خان کو دیوار سے لگا سکتے ہو، جو ہمارے ہاتھ سے نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے، ایک دفعہ جو ہے ملک کے حالات صحیح کرو، اسے جتواؤ، اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کیسے جو ہے اسیسینیشن کے لیے کیا پروگرام بننے گا۔ تو اس پہ آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے، اور اس چیز پر خان صاحب کو لے کے نا انشاءاللہ بلہ بھی واپس آ رہا ہے، آپ کو بلکہ آ نہیں رہا، میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ بلہ واپس مل چکا ہے۔ جو ان کو لینے کا شوق تھا وہ واپس ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، انہوں نے لے لیا تھا، بڑا شوق تھا ان کو بلہ لینے کا۔ تو اب یہ صرف کیا ہے، وہ فیس سیونگ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہوگی کہ انہوں نے جناب آگے بلہ جو ہے واپس کروا دیا، لیکن وہ آگے کریں گے۔ ابھی آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ تاریخ نوٹ کر لیں، بیٹ ہمارا انتخابی نشان ہوگا تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف والوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے وی لاگ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔